المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ أَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى آداب النفع بعلومكم وعلومه في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کافروں کے احوال کی کہ انہم یستحقون منہ، وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں عذاب دیا جائے دردناک. کیوں؟ لأنہم کانوا اذا تتلی علیہم، جب ان پر اللہ کے رسول آ کے قرآن کی آیات پڑھتے تھے اور وہ پیغمبر کی زبان سے خود سنتے تھے تازہ تازہ، غزتن طریتن یعنی بالکل تر و تازہ، ابھی آیا وحی اور پیغمبر نے پڑھا. قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباءكم یعنون ان دین آبائهم هو الحق. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا جس دین پہ ہیں وہی حق ہے، وہی سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّمَا جَاءَهُمْ بِهِ الرَّسُولُ عِندَهُمْ بَاطِلٌ، اور پیغمبر جو دین لے کے آئے ہیں نعوذ باللہ یہ باطل ہے، یہ غلط ہے. عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ آبَائِهِمْ لَعَائِنُ اللَّهِ تَعَالَىٰ، ان پر بھی اور ان کے باپ دادے پہ بھی اللہ کی لعنتیں ہوں بے شمار کہ پیغمبر کو غلط کہتے ہیں، باپ دادے کو حق کہتے ہیں. وقالوا ما هذا الا افك مفترى یعنی القرآن، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے قرآن مگر نعوذ باللہ انہیں جھوٹ گھڑا ہوا. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين، اور کافر کہتے ہیں جب ان کے پاس قرآن آتا ہے وحی آتی ہے کہ یہ جادو ہے کھلا. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. اب اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا
أي ما أنزل الله على من كتاب قبل القرآن وما أرسل بهم نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يودون ذلك ويقولون لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ان عرب لوگوں پر یعنی مشرکین مکہ جو ہیں ان پہ پہلے کوئی کتاب بھی نہیں اتاری اور نہ ان کی طرف پہلے کوئی پیغمبر آیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی 600 سال کا فاصلہ، یعنی یہ تو وہ قوم ہے نا، قوم امی ہے کہ جن کے پاس نہ کتاب ہے اور نہ کوئی پیغمبر آیا. حالانکہ وہ یہ کہتے تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر بھی اللہ کتاب بھیجتے ہم بھی ہدایت والے ہوتے، ہم سب سے پہلے ایمان لے آتے. فلما من اللہ علیہم بذلک کذبوہ وجحدوہ وعاندوہ. اب جب اللہ نے کتاب اتاری اور افضل الکتب قرآن بھیجا، افضل الرسل محمد مصطفیٰ بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تکذیب کرنے لگے، سرکشی کی، انکار کیا. ثم قال تبارک وتعالی وکذب الذین من قبلہم ای من الامم، ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اللہ کے کتابوں کی تکذیب کی. وما بلغوا معشار ما آتیناہم. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ای من القوة فی الدنیا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ تیری امت جو ہے اس سے جو پہلی امت ہے ان کا تو یہ 10واں حصہ بھی نہیں ہے، یعنی نہ قوت ہے نہ دولت ہے نہ مال ہے، وہ تو بڑی طاقتوں والے، قوت والے، مال والے، دولت والے لوگ. وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ وَالسُّدَيِّ وَابْنُ زَيْدٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ہم نے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، یعنی ہم نے ان کو جو قوت دی، محل دیے، طاقت دی، دولت دی، ان کو تو نہیں دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کو قوت سامعہ، باصرات، دل دیے، عقل دی سمجھنے کے لیے، لیکن فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ، لیکن انہوں نے اپنی ان قوات سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، وہ انکار کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، پھر ان کے اللہ کا عذاب ان پہ اترا ان کی استہزاء کرنے کی وجہ سے. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ نہیں جاتے زمین میں جائیں، سیر کریں، دیکھیں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جا کے پہلی امتوں کے احوال پہ غور کریں. اور اہل مکہ کے لیے تو کوئی مشکل بھی نہیں تھا کیونکہ یہ شام کا سفر کرتے تھے، تو راستے کے اندر غور کر لیں، مدائن پہ نظر ڈالیں، قوم عاد پہ نظر ڈالیں، قوم سمود پہ نظر ڈالیں، خیبر کے احوال پہ نظر ڈالیں، اور جب یمن جاتے ہیں تو سیل العرم پہ نظر ڈالیں. تو ان کے لیے تو مشکل نہیں، تدبر کریں، غور کریں کہ ان پہ کیوں عذاب آئے اللہ. اور ان لوگوں کو تو ہم نے قوت بھی زیادہ دی، مال بھی زیادہ دی، طاقت بھی زیادہ دی. وما ذلك عنهم عذاب اللہ ولا رده، لیکن اپنی قوت، طاقت، لشکر کے باوجود جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کو نہ روک سکے. بل دمر اللہ علیہم لما کذبوا رسلہ، بلکہ اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی. اس لیے اللہ فرماتی ہیں فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. میرے محبوب محمد مصطفیٰ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھو کیسا تھا میرا پکڑنا. ہم نے بھی پھر ایسی پکڑی کہ ان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا. قوم لوط پہ جب عذاب برسایا گیا نا، اللہ اپنے عذاب سے بچائے،
تو ان کے کچھ لوگ جو تھے وہ اس عذاب والے دن اپنے علاقے میں نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ جوں واپس آئے پتھر انتظار میں کھڑے تھے۔ اللہ جب کسی قوم کو مٹانے پہ آتے ہیں، برباد کرنے پہ آتے ہیں، ہلاک کرنے پہ آتے ہیں، تو اللہ کے آگے پھر کیا مشکل؟ کیوں وہاں تو بس حکم ہی ہونا ہے نا کہ کون ہو جا بس ہو گیا۔ وہاں کوئی دیر تو نہیں لگتی نا کہ اسباب اکٹھا کریں، لشکر اکٹھا کریں، فوجیں اکٹھی کریں، پھر مقابلہ کریں۔ وہاں تو بس ایک حکم ہوتا ہے بھئی ہو جا بس۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے آپ دریا سے گزر جائیں، اسی دریا میں فرعون کو غرق کر دیں، اس کی مرضی ہے جو چاہیں گا۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ یقول تبارک وتعالی قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الکافرین الزائمین انک مجنون انما اعظکم بواحدۃ ای انما آمرکم بواحدۃ وہی ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ای تقوموا قیاما خالصا للہ عز وجل من غیر هوى ولا عصبیہ فیسأل بعضکم بعضا هل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم من جنون فینسوا بعضکم بعضا ثم تتفکروا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے مدنی آپ فرمائیں ان کافروں کو جو نعوذ باللہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یاد رکھیں کہ کافروں نے ایک الزام تو یہ لگایا تھا کہ آپ شاعر ہیں، دوسرا الزام یہ لگایا کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، تیسرا الزام دشمنوں نے یہ لگایا تھا کہ آپ کاہن ہیں، چوتھا الزام یہ لگایا تھا کہ آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کافروں کے الزام ہیں، یاد رکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اسی طرح ایک ان کا الزام تھا نعوذ باللہ کہ یہ جھوٹے ہیں، اسی طرح ان کا ایک الزام یہ تھا کہ یہ خود قرآن بناتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں، ایک الزام یہ تھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں کسی اور آدمی سے سیکھتے ہیں اور ہمیں آ کے وہ قرآن قصے سنا دیتے ہیں، اسی طرح ایک الزام یہ تھا کہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو چپ کے رات کو نبی کی مدد فرماتے ہیں اور قرآن بناتے ہیں اور صبح کو سنا دیتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے کہ دشمنوں کے اعتراض۔ تو ایک بات کو سمجھیں کہ یہ عجیب اعتراض ہے نا کہ بھی ایک ایسے آدمی کو شاعر کہا جائے جس نے زندگی میں کبھی شعر نہیں کہا، یعنی حضور پاک نے رحمت دو جہاں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی شعر نہیں کہا۔ آپ شعر سنتے تھے لیکن خود کبھی شعر نہیں کہا، اور نہ انبیاء کی شان ہے کہ ان کو شعر کہیں، انبیاء کی یہ شان ہی نہیں ہوتی۔ وما ينبغي له۔ اسی طرح تو جب حضور نے شعر کبھی زندگی میں کہا ہی نہیں تو کافر ان کو شاعر کیوں کہتے تھے؟ ایک آدمی شعر کہتا ہو اس کو تو دشمن کہتا ہے نا کہ شاعر ہے، لیکن جب حضور پاک کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے، یعنی ولادت سے لے کر 40 سال تک، اور آپ نے ایک شعر بھی نہیں کہا، تو کافر کیوں کہتے تھے کہ شاعر؟ اچھا، مکے والے حالانکہ اس زمانے میں لوگ بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے ادباء تھے، بڑے بڑے فصحاء تھے، حتیٰ کہ عورتیں بھی ان کی شعر کہتی تھیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں بعض قبائل میں بدو لوگ ہوتے ہیں، بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن کھڑے کھڑے 100
قصیدے کا شعر سنا دیں گے، قصیدہ سنا دیں گے، 100 اشعار پہ مشتمل ہوگا اور بالکل بغیر یعنی تیاری کے۔ تو شعر و شاعری تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ قریش شعر و شاعری کے تو دل دادا تھے اور بڑے بڑے شعراء کے کعبۃ اللہ پہ اپنا کلام لٹکاتے تھے مقابلے کے لیے۔ ان کو کہا جاتا ہے سبع معلقہ۔ بڑے بڑے جو شاعر گزرے ہیں نا، وہ اپنا کلام جب نیا لکھتے کعبے پہ لٹکا دیتے بھی کوئی مقابلہ کرے جواب دے۔ تو انہوں نے آخر حضور پہ ایسا الزام کیوں لگایا جس کا اللہ نے قرآن میں باقاعدہ جواب دیا؟ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے جو اللہ کا پیارا نبی سناتا ہے۔ تو سمجھیں بات کہ ان کا معنی شاعر کہنے کا یہ نہیں تھا جو آپ یا ہم سمجھتے ہیں شاعر۔ ہم شاعر کہتے ہیں اس کو جو شعر کہتا ہو، ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بعض ادلہ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے ادلہ شعریہ، کہ بھی شاعر کا ایک تخیل ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے کہ شاعر جب تعریف کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو ایسا مبالغہ کرتا ہے نا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ذکر چھڑ گیا جب قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک کہ تیری جوانی قیامت ہے۔ اب کہاں قیامت کہاں جوانی؟ قیامت والے دن تو پتہ نہیں یہ جوانی کہیں ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، لیکن تخیل ہے۔ اسی طرح متنبی ہے، اسی طرح دیوان حماسہ والا ہے، امراء القیس ہے، بڑے بڑے شاعر ہیں۔ وہ جب تعریف کرنے پہ آتے ہیں نا جی، مدح کرنے پہ آتے ہیں تو ایسا تخیل ہوتا ہے، ایسی پرواز ہوتی ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں دیکھیں تو غزالی آنکھیں ہیں، جیسے ہرنیوں کی آنکھ ہوتی ہے چاہے وہ اندھی کیوں نہ ہو۔ اس کی جو محبوبہ ہے اس نے تو کہنا ہے نا، اس کی زلفیں ایسی ہیں جیسے گھٹا چھائی ہوئی ہو، وہ جب زلفیں بکھیرتی ہیں تو گویا بدلیوں سے چاند نکل آتا ہے چاہے وہ کالی کیوں نہ ہو۔ ایک تخیل ہے، تصور ہے۔ تو شاعر لوگوں کا تخیل ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی، یوں سمجھیں۔ اس کو کہتے ہیں ادلہ شعریہ، کہ شاعر کی ایک ترنگ ہے، اس نے کہہ دیا جیسے کہ جب سمرقند اور بخارا کی تعمیر ہو گئی، تیمور نے کرائی تھی، جس پہ سالہ سال لگے اور پتہ نہیں اس زمانے میں کتنا دولت خرچ ہوئی۔ تو ایک شاعر نے اپنے شعر کی رو میں آگے کہہ دیا کہ میرے محبوب کے چہرے پہ جو کالا تل ہے نا، میں سمرقند و بخارا اس پہ قربان کر دوں، صدقہ کر دوں۔ بادشاہ کو پتہ لگا، اس نے کہا پکڑو اس کو۔ وہ آ گیا، انہوں نے کہا بدبخت، میں نے ہزاروں آدمی لگائے اور اس پہ اس زمانے میں بھی میں نے لاکھوں کی دولت خرچ کی اور سالوں سال میں یہ میرا سمرقند و بخارا بنا ہے، تم نے محبوب کے ایک خال پہ قربان کر ڈالا ہے۔ اس نے کہا جناب اسی لیے تو بھوکے پھر رہے ہیں، جب سخاوت ہماری اتنا ہے، دیکھا نہیں روٹی نہیں ہے رات کو کھانے کی۔ تو بادشاہ کو ہنسی آ گئی، چھوڑ دیا۔ اس نے کہا چلو یہ تو پاگل ہے، کیا کریں اس کو۔ تو معنی یہ ہوتا تھا کہ جیسے شاعروں کا تخیل ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ اللہ کا نبی بھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مکہ فتح ہوگا، عرب فتح ہوگا، اسلام آئے گا، غلبہ ہوگا، مشرق سے مغرب تک ہمارا دین ہوگا اور امن ہوگا، سکون ہوگا۔ تو وہ کہہ رہی ہے خیالی باتیں ہیں، مکے میں کوئی رہنے نہیں دیتا، کہتے ہیں پوری دنیا پہ ہمارا جھنڈا لگے گا۔
اس لیے کہتے تھے شاعر، ورنہ وہ پاگل نہیں تھے کہ حضور کو شاعر کہیں، وہ تو خود شاعر تھے، وہ تو خود ادیب تھے، خود فصیح تھے، خود بلیغ تھے۔ وہ کہتے تھے بھی شاعرانہ تخیل ہے، خیالات ہیں حضور کے، آپ کو ہم مکے میں نہیں رہنے دیتے، حضور فرماتے ساری دنیا میں میری حکومت ہوگی، یہ شاعرانہ تخیل۔ اسی طرح آپ کو کہتے تھے جادو، نعوذ باللہ، حضور اور جادوگر تو پلید ہوتے ہیں۔ جادو کرنے والے ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر باطن ہر طرف سے نجس ہوتے ہیں، ان کا جادو چلتا تب ہے جب وہ زیادہ سے زیادہ پلید ہوں، اس لیے وہ تو جنابت سے 8 دن غسل نہیں کرتے بدبخت۔ وہ تو خنزیر کی ہڈی لے کے بطور نگینہ انگوٹھیوں میں پہنتے ہیں، وہ تو کتے کی ہڈیوں کے ہار بنا کے گلے میں ڈالتے ہیں کہ جتنے ہم پلید ہوں گے شیطان زیادہ قریب آئیں گے، ہمارے جادو میں زیادہ زور ہوگا۔ اور اللہ کا نبی تو طاہر ہے، مطہر ہے، مقدس ہے، منور ہے، پاک ہے، اور پلیدی سے دور ہے، بدبو سے دور ہے، وہ تو بصل کی بدبو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس پیغمبر کو کہنا ساحر ہے، جادوگر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے جادو والے جادو کر کے کسی کو تابع بنا لیتے ہیں، غلام بنا لیتے ہیں، کسی عورت کو جادو میں جکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ جو بندہ حضور کے پاس جاتا ہے نا، تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ کی باتیں سنتا ہے، بس وہ بھی گیا، وہ غلام بن جاتا ہے، مانا جادوگر ہے، جادوگر ہے۔ اس لیے کہتے تھے جادوگر، ورنہ وہ جادوگر عام جو جادوگر ہے وہ نہیں، وہ تو پلید لوگ ہوتے۔ حضور کو کہتے تھے کہ کاہن ہیں، ورنہ کہاں کاہن اور کہاں میرا بدری۔ کاہن تو وہ ہوتے ہیں غاروں میں رہتے ہیں، لوگوں سے دور ہیں، وہ اللہ کی نعمتیں نہیں کھاتے، شادیاں نہیں کرتے، رہبانیت ہوتی ہے ان کے پاس، رات دن بھوکے رہتے ہیں، دھیان میں رہتے ہیں، ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں، چلے کاٹ رہے ہیں، اور جنات ان کے تابع ہیں، لوگوں کو خبریں دیتے ہیں غیب کی۔ اللہ کا نبی تو لوگوں میں رہتے ہیں، مکے میں پیدا ہوئے، ہر وقت کعبے میں ہیں، طواف میں ہیں، عبادت میں، وہ کیسے کاہن ہیں؟ تو کاہن اس لیے کہتے تھے کہ بھئی کاہن بھی تو غیب کی خبریں دیتا ہے، اور یہ اللہ کا نبی کبھی آدم کی خبر دیتا ہے، کبھی نوح کی خبر دیتا ہے، کبھی قوم عاد کی، کبھی سمود کی، کبھی قوم لوط کی، کبھی روم کی، کبھی کسرا کی، کبھی کیسر کی، مانا یہ بھی غیب کی خبریں دیتا ہے، مانا ایک کاہن ہے، اس لیے کہتے تھے کہ کاہن۔ اچھا، اور اسی طرح کبھی کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ کے دیوانہ، مجنون۔ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ جیسے اللہ نے یہاں فرمایا ما بصاحبکم من جنہ، بدبختو میرا مدنی مجنون نہیں، تم مجنون ہو۔ مجنون دیوانے کو کہتی ہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل آپ دیکھیں محاورات میں کہتے ہیں کوئی آدمی کسی عورت کے عشق میں ہو، کہتے ہیں یار یہ بھی مجنون بن گیا، اس کو بھی کوئی لیلا ٹکر گئی ہے، مجنون ہو گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی آدمی رات دن کتابیں میں ہے، پڑھنے میں ہے، پڑھانے میں، کہتے ہیں بھائی اس بندے کو بھی پتہ نہیں، کوئی کتابوں کا جنون ہو گیا ہے، رات دن بس اسی میں لگا رہتا ہے، نہ دوستی ہے، نہ محفل ہے، نہ دعوت ہے، نہ پارٹی، جب دیکھو کتاب، جب دیکھو کتاب، جب دیکھو کتاب، اس کو تو بابا کو پڑھنے کا جنون ہو گیا ہے۔ تو ان کا معنی بھی یہ تھا، یہ نہیں نعوذ باللہ حضور کو دیوانہ کہتے تھے۔ اگر حضور کو دیوانہ کہتے تو پھر کہتے کہ قرآن خود بنا دیتا ہے، مجنون قرآن بناتے ہیں۔ معنی یہ تھا کہ بھئی یہ تو اپنی تحریک میں، اپنی دعوت میں، اپنی تبلیغ میں، اپنے اللہ کی توحید میں، یہ تو وہ دیوانگی کی حد تک چلا گیا ہے کہ پتھر برداشت کر رہا ہے، لیکن کہتے اللہ احد، اللہ احد۔ ساری دنیا سے رشتہ کٹ گیا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ قریش نے چھوڑ دیا، کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ شیب ابی طالب میں رہنا پڑا، کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ ظلم و ستم کی چکیاں چل رہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کوئی بات نہیں۔ ہم ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔
معنی یہ ہے کہ یہ تو کوئی آدمی اپنی دعوت میں اس کو تو بھائی جنون ہو گیا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا مثال کے طور پہ ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے. اچھا وہ بھی جب جماعت میں لگ جائے نا ان کو بھی ایک قسم کا جنون ہو جاتا ہے. آپ جہاں وہ بیٹھے گا ایک ہی بات کا، اچھا جی آپ نے کتنے دن لگائے؟ ایک آدمی ساری زندگی بخاری شریف پڑھاتا رہے نا، اس سے پوچھتے ہیں اچھا جی آپ نے کبھی تبلیغ کی ہے؟ کوئی عقل ہے بلا؟ ایک آدمی کی زندگی حدیث قرآن پڑھاتے گزر گئی، اس سے پوچھو کہ جی آپ نے کتنا وقت لگایا؟ وہ بے وقوف ہو، اس کا تو ساری زندگی اسی میں لگی ہوئی ہے. تم نے تو 3 مہینے 4 مہینے کو سال لگا لیا ہوگا. اور اگر وہ یہ وقت نہ لگاتے تو مولانا الیاس کہاں پیدا ہوتے؟ ان کو تم نے بنایا تھا کہ مدرسے نے بنایا تھا؟ حضرت گنگوہی نہ پڑھاتے تو مولانا الیاس کہاں آتے؟ مولانا یوسف کہاں آتے؟ انعام الحسن کہاں آتے؟ حضرت شیخ الحدیث کہاں آتی؟ مدرسوں نے تو بنایا. ان سے پوچھو کہ جناب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا؟ اچھا آپ نے پھر کچھ کام ہی نہیں کیا، آپ کی زندگی برباد ہو گئی. وہ بھی جنون ہے بیچاروں کو اپنا ایک دن ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں بس یہی کام ہے، باقی کام ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک جنون ہوتا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو حتی یقال لک انہ مجنون، کہ لوگ یہ سمجھیں گے دیوانہ ہو گیا. با خدا دیوانہ باشی، بس دیوانے ہو جاؤ اللہ کی یاد. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ایک انگریز ڈاکٹر ہے، بڑا یعنی انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ جن لوگوں کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، انجائنا ہوتا ہے، دل کا اٹیک ہوتا ہے، یا جن لوگوں کو دمے کی شکایت ہوتی ہے، تنفس اکھڑ جاتا ہے، سانس رک جاتی ہے، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ اللہ اللہ کہیں تو ان کو جلدی شفا ہو جاتی. وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے ریسرچ کی ہے، میں نے تحقیق کی ہے کہ میرے پاس کچھ مریض آتے تھے اس قسم کے مسلمان کہ ان کو جب بھی تکلیف ہو تو کہتے ہیں اللہ. اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو کبھی اللہ کہتے ہی نہیں. میں ہر مریض کی ہسٹری لکھتا گیا، نوٹ کرتا گیا، اس کو کتنی دفعہ دورہ پڑا، اس نے اللہ کتنی دفعہ کہا، اس کو کتنی دفعہ پڑھا، اس نے نہیں کہا. پھر میں نے ان پہ باقاعدہ ریسرچ کی. پھر میں نے علماء سے، قاریوں سے بیٹھ کے سمجھا کہ اللہ کا جو لفظ ہے، حرف اللہ، الف کہاں سے نکلتا ہے، لام کہاں سے نکلتا ہے، اور ہے کہاں سے نکلتی ہے. تو جب ان نے مجھے بتایا کہ الف اوپر کے حصے سے نکلتا ہے، مجھے سمجھا اچھا اسی لیے تنفس کو کھول دیتا ہے، سانس کو کھول دیتا ہے. اب وہ اس کا اپنی سوچ ہے، لیکن اس کو یہ ماننا پڑا کہ اللہ کے لفظ میں کوئی حکمت ہے، کوئی بات ضرور ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اہل اللہ نے ہمیشہ اپنی زندگی اسی اسم جلالہ میں، اسی ذکر میں، اسی فکر میں گزار دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توفیق دی ہوتی ہے، اور پھر وہ ذکر میں اتنے کھو جاتے ہیں، اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ چل رہے ہیں تو ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو ذکر ہے، اور ہر حال میں ذکر ہے. میرا ایک دوست تھا، وہ بھی ڈاکٹر تھا، بہت ہو گیا بیچارہ، اللہ مغفرت کرے. اور آج ہی ہمارے دوست تھے ارباب صاحب جو پہلے وزیر اعلیٰ بھی رہے، ان کے بھائی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، بیچارہ شہید ہو گیا. اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ابھی الیکشن میں کامیاب ہوا، بیچارہ ایکسیڈنٹ ہوا، شہید ہو گیا. تو اللہ تبارک، یہ تو موت و حیات تو اللہ کو پتا ہوتا ہے نا جی، کب کسی کا کیا ہونا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا وہ ڈاکٹر صاحب یہ عادت تھی، میرے ساتھ کافی عرصہ رہے، اس کو یہ 2 ملے نا، اللہ 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 اللہ، تسبیح نہیں ہوتی ویسے، بس اللہ اللہ اللہ. اچھا خدا کی شان ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر جب علاج کریں وہ فیل ہو جائیں، وہ علاج کریں وہ ٹھیک ہو جائے.
حالانکہ وہ ان ڈاکٹروں میں تھا جو ڈنگر ڈاکٹر یعنی ان پڑھ ڈاکٹر ہوتے ہیں، جاہل آدمی تھا۔ کوئی بڑا ہوگا چھوٹا موٹا کوئی، اس نے کوئی ڈسپینسر کا کورس کیا ہوگا۔ اس دور میں اب دیہاتوں میں تو وہ ڈاکٹر ہوتے تھے نا بیچارے، ڈسپینسر کا کورس کر لے، ٹیکہ لگانا سیکھ لے، ڈاکٹر ہو گیا۔ وہ اسی قسم کا ڈاکٹر تھا، یہ نہیں کہ کوئی MBBS تھا، FRCS تھا، MRCP تھا، بالکل فارغ میری طرح جاہل تھا۔ لیکن جب بڑے بڑے ڈاکٹر ناکام ہو جائیں اس کے بعد مریض آئے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، کئی دفعہ میں نے اس شریف آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ڈسٹلڈ واٹر توڑا اور پانی بھرا اور انجیکشن لگا دیا۔ میں کہا بدبختی ہے، کیا کر رہے ہو، بندہ مر جائے گا، پانی کا انجیکشن لگا رکھا تھا۔ بس استاد چپ کریں، اس کے دماغ میں ہے کہ ٹیکہ نہیں لگاؤں گا، یہ کہے گا ڈاکٹر نے توجہ ہی نہیں کی اور علاج ہی نہیں کیا، مجھے دیکھا ہی نہیں، میرے پاس ٹیکہ ہے نہیں۔ میں نے اس کو سائیکولوجیکل کے طور پہ مطمئن کرنا ہے کہ دیکھو تمہیں اتنا بڑا ٹیکہ لگایا آج میں نے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہو جاتا۔ پھر میں نے سوچا، میں نے کہا بھائی تمہاری قابلیت نہیں ہے جو تم ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، اس میں جلالہ کی بات، یہ تمہاری قابلیت نہیں ہے، تم تو مجھ سے بھی بے وقوف ہو، تو یہ تمہاری اچھا بڑے بڑے ہم نے خود، اچھا خدا کی شان دیکھیں، میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، مجھے تکلیف ہو جاتی جب تک وہ میرا علاج نہ کرے میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان۔ اچھا، اور مجھ سے چھپاتا بھی تھا کہ کیا مجھے دوائی دے رہا ہے، کہ چونکہ پتا تھا کہ یہ سب جانتے ہیں، کہیں گے کیا کر رہے ہو۔ میں بس دیکھیں جی آپ بس آپ میرے دوا کی طرف نہ دیکھیں، بس منہ کھولے نا، بس بولی اچھا بس اب اللہ کی برکت کہ ہر وقت جو زبان پہ تھا اللہ اللہ اللہ، حتیٰ لم یقل فی اللفظ اللہ اللہ۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اگر ایک بندہ بھی زمین میں اللہ کا نام لے رہا۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم اجعلنا من الذاکرین ولا تجعلنا من الغافلین۔ یاد رکھو، قرآن پڑھو یہ بھی ذکر ہے، درود پڑھو یہ بھی ذکر ہے، کلمہ پڑھو یہ بھی ذکر ہے، عبادت کرو یہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھو یہ بھی ذکر ہے، طواف کرو یہ بھی ذکر ہے، کتاب دین کی پڑھ رہے ہو یہ بھی ذکر ہے۔ بس ہر وقت جو ہے اسی کی طرف دل لگا رہے، بس یہ مقام پیدا کر لو۔ وہ ہمارے سریکی اور سندھی میں کہتے ہیں دل یارڈی ہاتھ کارڈی، یعنی دل ادھر ہو اور ہاتھ کام میں ہو۔ ہاتھوں سے کام کرتے ہو نا، دل سے تو نہیں کر رہے نا، دل کو اسی سے جوڑے رکھو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ دلوں کا اطمینان ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میرے ذکر میں۔ اس لیے میرے مدنی کو کہتے تھے مجنون، ورنہ میرا مدنی پاک اور مجنون کہاں جنون اور کہاں محمد مصطفیٰ کے، جس نے جنون والوں کو بھی اگر پھونکا تو ٹھیک ہو گئے، جس نے جنات والوں پہ نظر ڈالی تو ٹھیک ہو گئے، جس نے بیماروں پہ ہاتھ رکھا تو شفا یاب ہو گئے، جس نے حضرت علی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو نظریں بحال ہو گئیں، جس نے ابو بکر صدیق کے سانپ والی زہر پہ لب لگایا تو ابو بکر ٹھیک ہو گیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے صحابی کی آنکھ باہر نکلی ہوئی لگائی تو ٹھیک ہو گئی۔ صحابی کہتا تھا کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ میری وہ آنکھ کون سی ہے۔ تو کہاں مجنون اور کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے اللہ قرآن میں جواب دے رہے ہیں اپنے نبی کی طرف سے، ظالمو ما بصاحبکم، یہ تو تمہارا صاحب ہے، تمہارا ساتھی ہے، تمہاری جنس سے ہے، تمہاری قوم میں پیدا ہوا ہے، کچھ تو شرم کرو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک آدمی باہر سے آئے نا، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں، ابھی آیا ہے جی، کچھ عرصہ گزرے گا تو پھر پتہ لگے گا، ہے نیا نیا آدمی ہے۔ اور جو پیدا ہوا تمہارے اندر، زندگی گزاری تمہارے اندر، شباب گزارا تمہارے اندر، لبث فیہم، تمہارے اندر زندگی، اس کو کہتے ہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ما بصاحبکم، صاحب کا لفظ، تاکہ ان کو کچھ شرم آئے، کچھ حیا آئے
کہ کس کو ہم جنون کہہ رہے ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں ان کی تردید کی۔ فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، آپ ان کافروں کو جو گمان کرتے ہیں انک مجنون، آپ دیوانے ہیں، آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ انما آمرکم بواحدۃ، میں تم کو صرف ایک بات کہتا ہوں، ایک بات تو میری مان لو، وہ کیا؟ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ اے تقوموا لفظ ہے نا، ان تقوموا للہ، کیا معنی؟ اے تقوموا قیاما خالصا للہ عز وجل غیر ہوا ولا عصبیۃ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان سے کہو کہ ظالم ہو، اللہ کے لیے خالص ہو کر، جس میں کوئی خواہش بھی نہ ہو، تمہاری کوئی عصبیت بھی نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کے لیے خالص ہو کہ غور کرو، فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ اور فَيَسْأَلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غور کرو، مل کر بھی غور کرو، اکیلے میں بھی غور کرو، کیوں کبھی آدمی اکیلا ہو تو اچھی سوچ سوچتا ہے، اور کبھی آدمی دوستوں میں ہو تو کہتا ہے میرا بھائی تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں پھر فیصلہ کر۔ تو تم اکیلے بھی کرو اور جماعت بن کے بھی کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر ایک دوسرے سے پوچھو حل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم من جنون، کہ کیا تمہیں نظر آتا ہے محمد مصطفیٰ میں کوئی دیوانگی ہے، کوئی اثار ہے؟ فَيَنْسَوْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر ایک دوسرے کو نصیحت کرو، غور تو کرو، ثم تتفکروا، غور کرو، ينظر الرجل لنفسه في امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ويسر غیر من ناس شارعین اشکال علیہ ويتفکر في ذلك۔ اللہ نے فرمایا تم خود بھی غور کرو، اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو پھر ایک دوسرے سے پوچھو بھی کہ میرے مدنی کو دیکھ کے فیصلہ کریں کہ کیا یہ بندہ مجنون ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ۔ هذا معنى وذكر مجاهد ومحمد بن كعب والسدي وقتادہ وغیرہ، وهذا هو المراد من الآية۔ ان تمام مفسرین نے یہی ترجمہ فرمایا ہے۔ فأما الحديث الذي رواه ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن عتيقة ان علي بن يزيد عن قاسم النبي محمد رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اوتيت ثلاثا لم يؤتهن احد قبلی ولا فخرا۔ اب اس حدیث میں آتا ہے، ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، فخر دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت ثلاثا لم یؤتہن احد قبلی ولا فخرا۔ اللہ نے مجھے تین نعمتیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی، مجھے فخر نہیں بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دی ہیں۔ احلت لی الغنائم ولم تحل لمن قبلی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے، میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، مجھ سے پہلی امتوں پہ مال غنیمت جو تھا وہ حلال نہیں تھا۔ کانوا قبلی یجمعون غنائمہم ویحرقونہا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا تھا یا جلا دیا جاتا تھا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَأَسْوَدِ، اور اللہ نے مجھے تمام مخلوق کے لیے بھیجا ہے۔ وَكَانَ كُلُّ
نبی یبعث الی قومہ خاصۃ، ہر نبی اپنی قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہودا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، لیکن اللہ پاک نے مجھے ساری مخلوق کے لیے بھیجا، عرب کے لیے بھیجا، عرب عجم کے لیے بھیجا، گورے کالے کے لیے بھیجا، سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا. یہ شان بھی پہلے کسی کو نہیں ملی. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا أَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَأُصَلِّي فِيهَا حیث ادرکتنی الصلاۃ. اور اللہ نے یہ نعمت بھی مجھے دی ہے کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، اور ساری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو میں مٹی پہ تیمم کر کے جہاں نماز کا وقت آئے پڑھ لوں. تو پہلی امتیں بغیر مسجد کے نماز ادا ہی نہیں ہوتی تھی. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور ساری زمین کو پاک کر دیا ہے کہ جہاں چاہو ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اور یاد رکھو اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ جب ساری زمین مسجد ہے تو مسجد مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، کافروں کے لیے تو تم سوتے رہو. ہاں اب زمین زیادہ کافروں کے پاس ہے، تمہارے پاس ہے. ہاں مسلمانوں کچھ نہیں کر سکتے ہو تو مجاہدین کے لیے دعا کیا کرو. یاد رکھو میں اللہ کے کعبے میں سچی بات کر رہا ہوں، اگر یہ نہ ہوتے نا تو پتہ نہیں آج دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو 1400 سال گزر گئے ہیں اور آج بھی دین ایمان کے لیے اپنی بازی لگائے ہوئے ہیں. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک المستہزئین من شایعہم یا الہ العالمین. اب ساری جب زمین مسجد ہے تو مسلمانوں کی ہے، تو مسلمان خواب خرگوش میں ہیں، مزے کریں، سو رہے ہیں، کھایا پیا اور اس کے بعد سو گئے، السلام علیکم. بس یہ ہے مسلمان. ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اشری فرماتے قال اللہ تعالی ان تقوموا للہ مثنى وفرادا مثنى وأعنت بالرعب مسیرۃ شہر بین یدی. فهو حديث ضعيف الإسناد وتفسير الآية بالقيام في الصلاة في جماعة وهذا بعيد ولعله مقام في الحديث من بعض الرواة من أصل ثابت في الصحاح وغيرها. اب مفسر فرماتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ان تقوموا للہ مثنى وفرادا، دو دو یا اکیلے یعنی نماز میں کھڑے ہو جاؤ. یہ قول بعید ہے. خطاب کافروں کو ہو رہا ہے، کافر کون سی نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ تو یہ خطاب بعید ہے. اور یہ ابھی جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس کی سند کے اندر ضعف ہے، لیکن اس حدیث کا اصل جو ہے وہ صحیح میں موجود ہے. فإنه ثابت في الصحاح وغيرها والله أعلم. وقوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال البخاري عندها حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حاتم الأعمش بن مرة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا. اس صحیح حدیث میں حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ میرا مدنی محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صعیدہ، آپ جبل صفا پہ چڑھے اور کھڑے ہو کے پکارا یا صباحا. یہ عرب کی عادت تھی، ایسے آواز دیتے تھے نا پھر ساری لوگ کٹھے ہو جاتے تھے، کبھی کوئی خطرناک بات ہے. فجمعت الیہ قریش، سارے قریشی آ گئے. فقالوا ما لک، کیا بات ہے؟ فقال ارأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم ويمسيكم وما كنتم تصدقوني قالوا بلى. حضور نے فرمایا کہ اے قریشیوں، اگر میں تم کو خبر دوں کہ تمہارا دشمن آ رہا ہے، ہو سکتا ہے صبح کو یا شام کو تم پہ حملہ کر دے، میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے. تو آپ نے فرمایا اگر مانتے ہو تو پھر مان لو میں بھی تمہیں عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اور کلمہ توحید کی دعوت دینے آیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں بھی تمہیں اللہ کے اس سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے آیا ہوں۔ وقال ابو لہب تبا لک لہذا جمعتنا، ابو لہب جو کھڑا تھا کہنے لگا نعوذ باللہ تبا لک یعنی ہلاکت ہو، اسی لیے بلایا تھا ہمیں۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ کٹیں ابی لہب، تو ہلاکت میں پڑے۔ او بدبخت، جو ہاتھ تو نے محمد کی طرف بڑھایا نا، تیرے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک دفعہ کہا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ قیامت تک اس ملعون پہ پڑھا جائے گا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب وقد تقدم عند قول تبارك وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين۔ وقال الامام احمد بن نعيم قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة نبي رضي الله عنه قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، میرے مدنی پاک آئے، فنادا ثلاث مرات، 3 دفعہ آواز دی، فقال ایھا الناس تدرون ما مثلی ومثلکم، اس کے بعد حضور نے فرمایا لوگوں جانتے ہو کہ میری اور تمہاری مثال کیا ہے؟ قالوا اللہ تعالی ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا اللہ جانتے ہیں۔ قال انما مثلی ومثلکم مثل قوم خافوا عدوا یاتیہم فبعثوا رجلا یتراءى لهم فبینما هو كذلك ابصر العدو فاقبل لينذرهم وخشی ان يدركه العدو قبل ان ينذر قومه فأهوى بثوبه ایھا الناس اوتیتم ایھا الناس اوتیتم 3 مرات۔ حضور نے فرمایا میری مثال اور تمہاری ایسی ہے کہ جیسے لوگوں کو خطرہ ہوا کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، حملہ کرنے والا ہے، انہوں نے ایک بندہ بھیجا پتہ کرو، وہ بندہ جب پتہ کرنے گیا اس کو دشمن نظر آ گیا، اب اس نے سوچا کہ میں دوڑ کے جاؤں مجھے دشمن پکڑ لے گا، اس نے دور سے کپڑا ہلا کے اپنی قوم کو خبردار کیا، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، دشمن آ گیا، میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں جہنم کے عذاب سے، لیکن تم توجہ نہیں کرتے ہو، اپنی میں پڑے ہوئے ہو۔ وبهذا الاسناد قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصاجوین كانت لتسبقنی، آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں کیونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، مانا قیامت کی علامت میں ایک کی علامت یہ بھی ہے کہ میرے مدنی آخری نبی ہیں۔ وہ استوانا والساعۃ جميعا ان کادت، یعنی اتنی قریب کہ گویا شاید مجھ سے بھی پہلے قیامت آ جاتی۔ تفرد بالامام احمد فی مسندہ واللہ تعالی اعلم۔ کہتے جی کہ میرا ایک دوست ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، 8-9 مہینے مسکین بستر پہ رہا اور نمازیں نہیں پڑھ سکا۔ پہلی بات تو یہ ہے دعا کرو اللہ معاف فرما دے، کہ اللہ کے حقوق ہیں، وہ معذور تھا، بیچارے کی طاقت ہی نہیں تھی، لیکن اگر چاہتے ہیں اولاد کو اللہ نے توفیق دی ہے تو احناف کہتے ہیں کہ وہ فدیہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ کیا معنی؟ ہر نماز کے لیے صدقہ فطر، یعنی تقریباً یوں سمجھ لو کہ 2.25 سیر گندم کی قیمت، تو 5 فرض ہو گئے اور 1 واجب ہو گیا وطر، تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 12 سیر گندم کے حساب، روز کا حساب لگا کے پھر مہینے کا بنا لیں، پھر 8 مہینے کا بنا لیں، اور ایسا ایسا دیتے رہیں۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ایک دفعہ دے دیں۔ اور ایک عورت جو ہے اپنے بچے کو کتنے عرصے تک دودھ پلا سکتی ہے؟ 2 سال۔ تو یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ 2 سال جو ہے دودھ پلایا جائے۔ یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، وہ تو ایک مسئلہ ہے کہ بھائی 2.5 سال بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ 2.5 سال پہ کہتے ہیں کرو،
معنی یہ ہوتا ہے، مشکل یہ ہو گئی ہے نا کہ آج ہم ایک دوسرے سے اتنا تعصب میں الجھ گئے ہیں کہ بس ایک دوسرے کی بات برداشت ہی نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اتفاق دے۔ مسئلہ یہی ہے، یاد رکھو، چونکہ یہ نص ہے قرآن کی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کتنا؟ 2 سال۔ اچھا، اب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ جیسے ایک آدمی کے گھر میں 6 مہینے میں بچہ ہوا، یہ صحیح روایت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، آپ کے پاس وہ خاوند آیا، اس نے کہا جی میں نے شادی کی ہے لیکن حالت یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عورت پہلے سے حاملہ تھی، مجھے بتایا نہیں گیا، کیونکہ 1-2 مہینے کا حمل تو پتہ ہی نہیں لگتا نا۔ تو حضرت عثمان نے سب باتیں سنی، تحقیق کی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حمل ہے، وضع حمل ہے، بچہ ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ رجم کرو، شادی شدہ ہے، رجم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگا، آپ دوڑتے ہو، آپ نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا پھر بچہ ہے تو کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا اللہ کے بندے ہے کیسے؟ انہوں نے کہا حملہ و فصالہ 30 شہرا، قرآن میں آیا ہے کہ مدت حمل اور دودھ چھڑانے دونوں کی مدت ہے 30 مہینے، تو اگر 2 سال ہم نکال لیں دودھ کے تو باقی کتنے بچیں گے؟ 6 مہینے، 24 اور 6 30، تو 6 مہینے کا بھی حمل ہو سکتا ہے۔ تم نے کہتے حکم دے دیا رجم کرو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ عثمان کی شان دیکھو، خلیفہ ہے لیکن اس نے بالکل اپنے چہرے پہ اس کے ذرا سی فور حکم دیا، واپس لاؤ عورت کو، جلدی کرو جلدی کرو، میں نے غلط فیصلہ کیا، سزا دے۔ تو اس لیے یہ دیکھو کہ حمل کتنے کا؟ 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب 30 میں سے 6 مہینے کا حمل ہو تو مدت باقی دودھ کی کتنی رہے گی؟ وہ بھائی کتنا بچے گی؟ 2 سال 24 مہینے۔ اچھا اگر حمل 9 مہینے کا ہو پھر کتنی بچے گی؟ پھر 2 سال مجھے گن کے دکھاؤ نا، پھر تو 24 سے 3 مہینے اور نکال لو، پھر تو 21 مہینے بچے باقی۔ نہیں، 2 سال سے نکالو۔ اچھا اگر حمل کبھی کبھی 11 مہینے کا بھی ہوتا ہے پھر کیا کریں گے؟ کبھی کبھی حمل 1 سال کا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی حمل 3 سال کا بھی ہوتا ہے، پھر کیا فتویٰ دیں گے؟ اس لیے فوراً ناراض نہ او امام ابو حنیفہ قرآن کے خلاف، امام ابو حنیفہ نعوذ باللہ، اسی لیے امام بنے تھے کہ قرآن کی مخالفت کریں۔ وہ قرآن کی مخالفت کرنے والا بندہ تو کافر ہو جاتا ہے، امام کیا مطلب؟ بات سمجھا کریں، جہاں ان کی نظر تھی ابھی تمہاری نظر تو قاعدہ نورانی سے بھی آگے نہیں گئی۔ کہتے جی کہ اگر بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دیتے ہیں؟ ہاں بالکل دیتے ہیں، یعنی دائیں طرف اذان، بائیں طرف تکبیر۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اس کے کان میں کس کا نام پڑے؟ اللہ اکبر، اللہ، اور دوسرا اس کو بتا لیا جائے کہ جیسے اذان ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، بس اب اذان ہو گئی ہے، قیامت آنے والی ہے، تیاری کر لو۔ یہ نہ سمجھو کہ حضرت پیدا ہوئے ہو، مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو نا۔ تو جیسے اذان اور اقامت میں تھوڑی دیر ہوتی ہے، یہ دنیا کا جھٹکا وٹکا مزہ جو ہے یہ بھی تھوڑی سی دیر ہے، آخر جانا ادھر ہے۔ باقی بچے اور بچی کے لیے کوئی فرق نہیں، یہ تھوڑا ہے کہ اس کے لیے کوئی اور اذان لکھی جائے۔ آج کل اذان کون دے گا؟ نہ باپ کو آتی ہے نہ ماں کو آتی ہے۔ باپ کو کہو جو اذان دو، اس نے کبھی زندگی میں نماز پڑھی ہوگی تو اذان ہی دے گا نا غریب۔ بات ٹھیک ہے، تم وہی سکھاؤ، ٹا 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 ٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ترنج کہتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ یہ جیسے مالٹا ہوتا ہے، سبزی پھل ہے، اس کو ترنج بین بھی کہتے ہیں، وہ بھی ایک پھل ہے، یعنی مالٹا نہیں ہے، وہ پھل ہے، اس کو نام ہی ترنج ہے۔ کسی کے پاس روپیہ ہے، سونا ہے، چاندی نہیں ہے، وہ بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ چاندی ہو، بھی عقل کرو، 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، چاہے پیسے ہیں، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، پھر بھی زکات دیں گے۔ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسہ ہے، ملا کے بن گیا، پھر زکات دیں گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ چاندی چونکہ نہیں، اب تو لوگ کوئی چاندی رکھتا ہی نہیں گھر میں، کوئی زکات نہ دے۔ پھر بہت اچھا مسئلہ نکالا ہے تم نے بھائی، ماشاءاللہ۔ اگر عصر کے بعد عمرہ کرے، مغرب سے پہلے پہلے بال کٹوانا چاہے، 2 رکعت واجب الطواف بالکل بعد میں پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر عصر سے مغرب تک 3-4 طواف کرے، بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ لے۔ اگر طواف کے بعد کعبے کے قریب 2 رکعت طواف پڑھی جائیں، جہاں مرضی آئے پڑھو، افضل ہے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ جدہ میں پہلی اذان 11:30 بجے ہوتی ہے، وہ اعلان ہوتا ہے ایک قسم کا کہ تیاری کر کے پہنچو مسجد۔ ایک نیکی کا جو 1 لاکھ ملتا ہے پورے حد حرم میں، مکہ پورا حد حرم میں ہے۔ حضرت ابو بکر کی شان زیادہ ہے یا امام حسین کی شان زیادہ ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہے؟ امام حسین پوتا ہے، وہ سسر ہے، آپ کے نزدیک اس کی شان زیادہ ہوگی؟ حضرت ابو بکر تو حضور کے کیا ہیں؟ تو سسر تو باپ ہوتا ہے، حسین تو پھر بھی نواسا ہے، تو نواسا زیادہ ہوگا، باپ زیادہ ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کو مسیح نہیں، مسیح ابن مریم۔ زمزم کا کنواں کبھی سوکھا ہے؟ ہاں، عبد المطلب کے زمانے میں زمزم گم ہو گیا تھا، پھر تلاش کیا، مل گیا۔ اسلام میں خود کش حملہ کرنا مسلمانوں پر تو ناجائز ہے۔ مسلمانوں کو مارے، اس کو کوئی مسلمان یا کوئی عقل والا بھی جائز کہہ سکتا ہے بھلا؟ اللہ نے کتنا بڑا جرم ہے قتل۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا مہینا۔ ہاں، ایک ہے کافروں کے مقابلے پہ، جیسے فلسطینی ہیں، کیا کریں؟ آگے ٹینک ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ان کے پاس پتھر ہیں، گلیل ہیں، کیا کریں؟ وہاں تو حل کوئی نہیں نا ان کے پاس۔ لیکن مسلمانوں پہ کرے، نعوذ باللہ، اس کو تو کوئی عقل والا بھی جائز نہیں کہہ سکتا کہ جائے کہ کوئی عالم جائز کہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم